الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودعفیہا بعدد ما احاط بہ علمک اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ میں خداوند عالم نے کہا ہم نے روزوں کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تمہارے لیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اور متقی کی کوالٹیز کو جاننے کے لیے ہمارے پاس سب سے بہترین جو رستہ ہے وہ ہے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کا جو خطبہ متقین ہے اس کے بارے میں، اور اس میں کو بھی ہم نے الحمدللہ کر لیا اور ہم پہنچے تھے متقیوں کی اس کوالٹی کی طرف جس پہ مولا بتاتے ہیں کہ متقی علم رکھتے ہیں۔ تو آج ہم مولا کی وہ جو کوالٹیز بتاتے ہیں اس میں اس کوالٹی کی طرف آتے ہیں، وحرص فی العلم وعلما فی الحلم۔ اس کو تھوڑا سا ہم نے کیا تھا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ جو یہاں پر مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں کہ حرص فی العلم وعلما فی الحلم کے بارے میں، کہ امام بتاتے ہیں کہ وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ بہت حریص ہوتے ہیں، بہت زیادہ علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو علم کی کیا اہمیت ہے جس کو مولا نے متقیوں کے ساتھ جس کی کوالٹیز کو بتایا، اور ایک دفعہ نہیں بتایا بلکہ 2 دفعہ اس کو ایک ہی جگہ پر مولا بیان کرتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جو متقی کی کوالٹیز ہے علم، اس کو قرآن کی آیتوں سے میں کلیئر کروں اور کچھ حدیث کے ذریعے سے اس کو کلیئر کروں۔ تو آئے ہم آتے ہیں قرآن کی طرف کہ قرآن کیا کہتا ہے علم کے بارے میں۔ تو جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں نا تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرٌ مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيَنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ خداوند عالم علم کی اہمیت کے بارے میں اس قدر بیان کرتا ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہے، جسے کہتے ہیں نا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُ، یعنی مومنوں کے لیے یہ چیز ایسا اچھا نہیں لگتا کہ وہ گھر بیٹھے رہیں، بلکہ مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جائیں، وہ ہجرت کریں، مومنوں کے گروپ میں سے ایک گروپ نکلے، ہجرت کرے، علم حاصل کرے، اور پھر وہ واپس اپنی قوم کی طرف آئے اور اپنی قوم کو وہ علم دے اور قوم کو وہ علم سکھائے، لعلہم یحذرون، شاید وہ پرہیزگار بن جائے، شاید وہ اپنے آپ کو بچانے والے بن جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن میں جو انبیاء کا جو مقصد ہے نا، انبیاء کے آنے کا مقصد، جو انبیاء کے مبعوث ہونے کا مقصد ہے، وہ پروردگار عالم نے تعلیم اور تربیت کو بتایا ہے۔ خدا بتاتے ہیں کہ میرے انبیاء کو 1,24,000 انبیاء کو بھیجنا اور پھر لوگوں کا ان کو شہید کرنا، ان کے اوپر ظلم کرنا، ظلم برداشت کرنا، اس کا خاص مقصد کیا ہے؟ خداوند عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں کہتا ہے کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ خداوند عالم اس آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں کہتے ہیں کہ کما ارسلنا، جس طرح سے میں نے بھیجا، فیکم رسول منکم، جیسے میں نے بھیجا ہے تمہارے بیچ میں رسول کو، تو رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، کہ میری قرآن کی تلاوت کرنا، میری آیات کی تلاوت کرنا، ویزکیکم، اور تم کو پاک کرنا، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تم کو تعلیم دینا کتاب کی اور حکمت کی۔ کتاب یعنی وہی قرآن کی، حکمت وہی سائنس، ہم کہتے ہیں سائنس۔ خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ دین بھی سکھائے، کتاب کا بھی علم دے، اور پھر اس کے ساتھ حکمت بھی سکھائے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ چیز علم دیتے، وہ چیز سکھاتے جو تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ تو تعلیم اور تربیت بہترین جو ہدف تھا، جو مقصد تھا، وہ انبیاء کا تھا۔
جو بھی تعلیم لیتا ہے اور دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انبیاء کے نقش قدم پر چل رہا ہے اور انبیاء کے ہی درجات تک ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ علم جو ہوتا ہے وہ خداوند عالم کے سامنے انسان کے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ علم کی وجہ سے اللہ کی نظر میں انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے کہ خداوند عالم وہ ہے جس نے علم کے ذریعے سے بلند کیا، یرفع بلند کیا اللہ نے ان لوگوں کو تم میں سے، والذین اور ان لوگوں کو جن کو اوت العلم، جن کو علم دیا اللہ نے ان کے درجوں کو بلند کر دیا، درجات۔ خداوند عالم یہ بتاتا ہے کہ اے لوگوں میرے نزدیک اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے درجات بلند ہو اور میں تمہارے درجات کو بلند کروں تو علم حاصل کرو۔ مزے کی بات یہاں آتی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں بہت عجب ہو گئی تھی کہ خداوند عالم نے کیا کہا ہے یہاں پر جو علم کے اندر رسوخ رکھتے ہیں، جو علم کی گہرائی میں جا کر، جیسے ہم کہتے ہیں نا علم ایک ایسا دریا ہے، اس کے اندر جو لوگ علم کے اس دریا، اس سمندر کے تہہ تک جاتے، موتیوں کو، پھر مخلوقات کو، مچھلیوں کو، طرح طرح کی مچھلیوں کو، ہر قسم کی مچھلی اور مخلوق کو دریا میں سے نکال کے آتا ہے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو ہوتا ہے، خزانے، موتی اور گہرائی اور سب چیزوں کو، اس کو کہتے ہیں راسخون، اس کی گہرائی میں جانے کو۔ تو جو قرآن کی گہرائی میں جا کر اور اس طرح سے اس کے اندر سے چیزوں کو کھینچ کے لاتے اس کو راسخون کہتے ہیں۔ تو راسخون تو ویسے محمد اور آل محمد ہی، لیکن یہاں پر خداوند عالم نے بتایا کہ جو راسخ ہیں، جو اندر بالکل اس کی گہرائی میں، یعنی سمندر کی تہہ میں جاتے، گہرائی میں جاتے ہیں، علم کی گہرائی میں اس کی تہہ تک جاتے، خداوند عالم نے ان کو راسخون کہا، اور راسخون کو خدا نے اپنی ذات کے ساتھ قرار دینے، اللہ نے جہاں اپنی بات کی وہاں علم والوں کی بات کی ہے۔ جب ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 پڑھتے ہیں وَمَا يَعْلَمُهُ تَعْوِيلَهُ وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔ وما یعلم، اور نہیں جانتے ہیں، تعویلہ، اس کی تعویل، اس کے جو بھی مطالب ہیں، الا سوائے اللہ کے، وراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم کی گہرائی میں ڈوبے ہوئے ہوتے۔ تو خدا نے اپنی ذات کے ساتھ راسخون کو رکھا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ علم والوں کو اللہ نے اپنے لائن میں رکھا ہے۔ اور پھر خداوند عالم جب ہم دیکھتے ہیں تو حکومت، اگر حکومت دینے کی بات آتی ہے تو بھی اللہ نے حکومت دینے کو بھی علم کے ساتھ قرار دیا۔ ان اللہ قد بعث لکم الطاغوت ملکا وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں بھی ہم نے پڑھا خداوند عالم طالوت کو حکمرانی دی، ملک دیا اس کو عظیم، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو تمہارے لیے چوز کیا، فی علم والجسم، اس کے پاس علم بھی تھا اور اس کے پاس وہ مضبوط باڈی بھی رکھتا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علم جو ہے بہت بڑے ڈسپلن کو چلاتا ہے۔ اگر کسی کو مدیر بننا ہے تو علم کے ذریعے سے بن سکتا ہے، یعنی حفاظت کرنے والا۔ اگر خزانے کی حفاظت کرنے والا ہے، اگر کسی کو بڑی پوسٹ چاہیے تو وہ بھی علم رکھتا ہے۔ جسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی حکومت دی گئی تھی تو پھر وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے 2 کوالٹیز بیان کی گئی تھی۔ کون سی 2 کوالٹیز بیان کی گئی تھی؟ ایک کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یہاں بتاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ میں حفیظ اور علیم ہوں۔ جب ان کو مصر کی حکومت دی جا رہی تھی تو اس وقت حکومت لیتے وقت بھی 2 کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا اور محافظت یعنی حفاظت کا، وہی ایمانداری۔ پھر یہاں پر پھر خداوند عالم کہتے ہیں کہ یہ مجھے بہت ہی خوبصورت لگی کہ علم کو حاصل کرنا جو ہے فائدے مند علم کو حاصل کرنا چاہیے، جو ہمارے لیے فائدے مند ہو وہی ہمیں علم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت موسیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 66 میں جب ہم آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے حضرت خضر کے بارے میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں حضرت خضر کے لیے؟ قال لہ موسیٰ، کہا اس کے لیے موسیٰ نے، حل کیا، اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا،
تو یہاں پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ کیا اتبعک، کیا میں تمہاری پیروی کروں، علی ان تعلمنی، اس چیز کے اوپر جس کے اوپر آپ کو تعلیم دی گئی ہے، تو وہ بھی آپ مجھے دیں، مما علمت رشدن، جو آپ مجھے علم دو گے تاکہ میں آگے بڑھ سکوں۔ تو یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ علم کو حاصل کرنا، فائدے مند علم کو، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، یہ خدا کو بہت پسند ہے، اور اس کے لیے خداوند عالم نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی مثال دی۔ علم حاصل کرو فائدے کے لیے، بڑھنے کے لیے، مفید علم ہونا چاہیے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں علم کے بارے میں، تو خداوند عالم نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں کہہ دیا، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ کو بہت پسند ہے یہ علم۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ علم والوں کو اللہ نے اپنی لائن میں رکھا۔ اللہ نے کہا کہ اِلَى اللَّهُ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وہ اللہ اس کو جانتا ہے، اس کی تعویل کو اللہ جانتا ہے، اور وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے ساتھ قرار دیا۔ اور یہاں جب ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں آتے تو دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم کیا کہتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط۔ یہاں پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں کہتے ہیں شاہد اللہ، کہ شاہد اللہ، گواہی دی اللہ نے اللہ کے لیے کہ انہو، بے شک، کیا کہتے ہیں کہ خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ بے شک وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، وملائکۃ، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط، ملائکہ اور اولی العلم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں عجب ہو رہی ہوں، میں جب یہ پڑھ رہی ہوں آیت، تو میں اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہوں کہ خدایا تم نے ایک جگہ پر علم والوں کو اپنے ساتھ رکھا، اور اس آیت میں تم نے فرشتوں کے ساتھ اولی العلم کو رکھا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم بتاتا ہے کہ وہ عالم جو ہوتے ہیں پوری ہستی کو، پوری اللہ کی کائنات کو کس طرح سے سمجھتے ہیں، یعنی ایک طرح سے اللہ کہتا ہے کہ کس طرح سے سمجھتے ہیں، اور خود خداوند عالم کیا کہتا ہے، میں نے پورے عالم کو، زمین و آسمان کی خلقت کو، سب کو علم رکھنے والوں کے لیے ایک سائن قرار دیا، نشانی قرار دیا۔ اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جتنا بھی میری زمین اور آسمان اور مخلوقات اور جو بھی کچھ ہے نا، ان کو میں نے خاص بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس میں سے نشانیاں لیتے ہیں، اس میں سے اللہ کو پہچانتے، صرف علم والوں کی اللہ بات کیوں کر رہا ہے، عجب ہو گئی نا۔ میں یہاں پر دیکھتے ہیں سورہ روم کی آیت نمبر 22 میں خداوند عالم کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ خدا کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے زمین اور آسمان کو خلق کرنا، وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں کو مختلف کرنا، تمہارے رنگوں کو مختلف کرنا، ان سب کے اندر نشانیاں ہیں، پر سب کے لیے نشانی نہیں ہے، صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو علم رکھتے ہیں۔ واہ میرے مولا، واہ خدا تو کتنا علم والوں سے پیار کرتا ہے۔ اور پھر جب ہم آتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم اس قدر علم سے پیار کرتا ہے، اور علم سکھانے والے سے بھی اللہ بہت پیار کرتا ہے، یعنی استاد سے بھی بہت 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 پیار کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ اتنا پیار کرتا ہے استاد سے، ٹیچر سے، کہ خود خداوند عالم اپنی ذات کو استاد بتاتا ہے کہ میں ہوں سب سے بڑا استاد، یعنی فخر سے اللہ کہتا ہے کہ میں ہوں استاد، میں ہوں ٹیچر، میں نے سکھایا ہے سب کچھ۔ تو اللہ کی نظر میں علم سکھانے والا کس قدر اہم ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں نا سورہ رحمان میں، تو سورہ رحمان میں اللہ کیا کہتا ہے، الرحمن علم القرآن، کہ اللہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا۔ تو خداوند عالم خوش ہوتا ہے کہ میں ہوں ٹیچر، اس قرآن کا ٹیچر میں ہوں۔ اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں تو خداوند عالم صرف ایک جگہ پر نہیں، بہت جگہوں پہ کہتا ہے میں ہوں استاد، میں ہوں استاد، اور فخر سے اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ، کہ ایک جگہ پر کہتا ہے وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ،
کہ میں وہ ہوں وہ شدید القوا، یعنی میں وہ ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدت سے، قوت سے، یعنی شدید ترین طاقت سے میں نے ان کو علم سکھایا۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو خداوند عالم کیا کہتا ہے میں استاد ہوں۔ کس کا استاد ہوں؟ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 میں اللہ کہتا ہے کہ وَعَلَّمَ الْأَسْمَاءُ كُلَّهَا، اللہ نے سکھائے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء، یعنی اللہ کہتا ہے میں آدم کا استاد ہوں۔ پھر دوسری جگہ پر خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 80 میں کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ۔ یہاں پر سورہ انبیاء میں اللہ کہتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے میں نے اس کو زرہ بنانا سکھائی۔ پھر خداوند عالم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 میں اللہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے لیے کیا کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِکْمَةَ، میں نے اللہ کہتا ہے اس خدا نے یعنی اللہ نے سکھایا حضرت عیسیٰ کو علم بھی اور حکمت بھی۔ پھر حضرت خضر کے لیے پروردگار عالم خود کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ خضر کو ہم نے سکھایا علم لدنی۔ اور پھر یہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 35 میں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خداوند عالم خود کہتا ہے، کیا کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب میں نے تمہیں وہ چیز سکھائی جو تمہیں پتہ نہیں تھی۔ اور پھر خداوند عالم کہتے ہیں خلق الانسان علمہ البیان، پوری انسانیت کے لیے اللہ کہتا ہے سورہ رحمان آیت نمبر 4 میں کیا کہتا ہے کہ اے انسان خلق الانسان، اللہ نے انسان کو خلق کیا، علمہ البیان، اور اس کو بیان کرنا سکھایا، بولنا سکھایا۔ تو خداوند عالم ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فخر کے ساتھ کیا کہتا ہے کہ میں ہوں استاد۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ نے کتنے خوبصورت ٹیچر قرار دی، پہلے تو خود خدا ٹیچر ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام بھی استاد ہے، کس چیز کے؟ فرشتوں کے استاد ہیں۔ ہم دیکھتے بھی فاطمۃ الزہرا محدثہ ہے، وہ فرشتوں کے استاد ہے۔ تو خداوند عالم نے ان پاک ہستیوں کو استاد رکھا، خود خداوند عالم استاد ہے ان پاک ہستیوں کی۔ تو یہ جو تعلیم دینا اور لینا یہ اللہ کی نظر میں سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہے جیسے سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں، سورہ کہف کی آیت نمبر 66 میں جب ہم آتے ہیں تو اس میں بھی ہم ایک چیز کی طرف غور کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہاں پر قال لہو موسیٰ، کہا حضرت خضر کے لیے موسیٰ نے حل کیا اتبعک، کیا میں تمہاری پیروی کر سکتا ہوں، علی ان تعلمن، کہ علی اس چیز کے اوپر کہ تم جس چیز کو سکھاتے ہو، جس چیز کو تم نے سیکھا ہے، کیا اس میں سے تم مجھے سکھا سکتے ہو؟ کس مقصد کے لیے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ رشدن، تاکہ میں آگے بڑھ سکوں۔ تو یہاں پر یہ آیت ہمیں بہت زیادہ چیزیں بتاتی ہے، ان میں سے ایک چیز یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ علم جو ہوتا ہے نا وہ ہدف یا مقصد نہیں ہوتا، علم مقصد نہیں ہوتا، علم وہ ہوتا ہے جو مقصد تک پہنچاتا ہے۔ تو علم کو ہمیں اس طرح سے لینا چاہیے جیسے وہ ہمیں مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس آیت سے ہمیں بہت زیادہ چیزیں ملتی ہیں کہ ایک استاد اور ایک ٹیچر میں کیسے، استاد اور شاگرد میں کس طرح سے ہونا چاہیے۔ نمبر 1 جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حل سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ایک شاگرد کو، ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے استاد کی اجازت لینی چاہیے۔ اور دوسرا یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیروکار بننا بتایا ہے، فالوور بتایا ہے، کس کا؟ حضرت خضر کا۔ یہاں پر کہا نا اتبعک، اور پھر حضرت خضر کو اپنا استاد مانا ہے ان تعلمن۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں اپنے آپ کو اس نے ایسے نہیں کہا کہ اب تمام علوم مجھے دے دو، اس نے کہا کچھ علم میں سے مجھے دے دو، جیسے مما کہا۔ اور پھر خود اپنے استاد کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ کہا کہ علمت، آپ کے پاس جو ہے وہ علم غیب ہے۔ اور پھر جو لاسٹ والی بات جب آتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ بات میں ہم آتے ہیں تو اس میں یہی بات آتی ہے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ مجھے تعلیم دو گی وہ میرے اوپر اثر کرے گی، میں اس پہ کام کروں گا، میں ایسا نہیں کہ پڑھ کے چھوڑ دوں گا یا کان سے سنا اس سے نکال دیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ جیسے خدا نے آپ کو سکھایا ویسے مجھے بھی آپ سکھا دو۔ اور پھر ایک اور چیز میں کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے استاد سے کہتے ہیں، یعنی یہاں پر خدا بتانا چاہتا ہے کہ شاگرد اور استاد میں کیسے ہونا چاہیے، کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں لا عصا لک امرا، میں تمہارے کام کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، تو شاگرد کو نافرمان نہیں ہونا چاہیے، اور پھر فرما بردار ہونا چاہیے، اور پھر انشاءاللہ کہہ کر کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے کتنا علم کو اہمیت دی ہے کہ 2 انبیاء کی بات ہمیں بتا رہا ہے، اور کس انداز سے بتا رہا ہے تاکہ ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ ابھی مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ لا کنز انفع من العلم، کوئی خزانہ علم سے بڑھ کر ہمیں فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اور بھی بہت زیادہ احادیث ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ علم کو حاصل کرو، اپنی زندگی میں حاصل کرو، اور بہت 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 زیادہ علم کی احادیث ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ بس یہیں تک ختم کرتی ہوں اپنے علم کے ٹاپک کو۔ بہت زیادہ احادیث ہے، جب ٹائم ملا تو انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور پھر امام کے خطبے کو آگے لے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد